بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آسمان کے ستاروں سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سے سمندر کا سفر کرنے والے رات کے وقت کشتیوں کے اوپر سمندر کا سفر کرنے والے یا صحراؤں میں چلنے والے قافلے پرانے زمانے میں ستاروں سے مدد حاصل کر کے راستے کا تعین کرتے تھے، وہ دنیاوی راستہ یعنی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ستاروں سے مدد لیتے تھے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص حقیقی منزل پانا چاہتا ہے، کامیابی کی منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی پیروی کرے، اور جو بھی میرے صحابہ کی پیروی کرے گا وہ منزل مراد پالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دے کر اس طرف اشارہ فرمایا، اور صحابہ اکرام کے عشاق نے اس حدیث کو بہت وسعت کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ کے لیے مدینہ کی لڑکیوں نے جو ترانہ بنایا طلع البدر علینا، کہ ہمارے گھروں کے اوپر یعنی مدینہ میں بدر کامل طلوع ہو رہا ہے، چاند طلوع ہو رہا ہے، وہ چاند جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا، نہ صرف زمین کو روشن کیا، نہ صرف گھروں کو روشن کیا، بلکہ لوگوں کے دلوں کو روشن کر دیا۔ اور اسی بدر کامل کے ساتھی صحابہ اکرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ستاروں سے تشبیہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام و مرتبہ بتا دیا کہ ستاروں کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے، زمین سے کتنے اونچی کتنی بلندی پر وہ ہیں ستارے، اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے، ہماری سوچ سے بھی بلند ہے۔ یعنی جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، کہ یہ فائز ہیں، وہ کامیاب ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان کا مقام و مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا، جہاں پر اپنے نبی کا بھی ذکر کیا اور نبی کے صحابہ کا بھی ذکر کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی محمد اللہ تعالیٰ کے رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، ان کی آگے صفات بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنہوں نے ہر حال میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، انہوں نے خوشی میں غمی میں دن کو رات کو ہر حال میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ رحماء بینہم، کہ آپس میں وہ رحم دل ہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن جہاں پر اللہ کے دشمنوں کی نبی کے دشمنوں کی بات آ جائے، اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر بہت سختی سے حملہ کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، یعنی دن کے اندر وہ اللہ کے نبی کے ساتھ میدان جہاد کے اندر ہیں، گھوڑے کی پشت پر سوار ہیں، اور رات کو مسلح پہ ہیں۔ دن کو وہ میدان جنگ کے شہر سوار ہیں
اور رات کو وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مصلی کے شاہ سوار ہیں۔ چنانچہ آگے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں۔ اور آگے فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں ہے، یعنی تورات اور انجیل کے اندر جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بیان فرمائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی انجیل کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں موجود ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر انہوں نے نشانیاں دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں جو ہیں وہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی۔ تو اب صحابہ اکرام کی جو عظمت ہے، صحابہ اکرام کی جو رفعت ہے، بلندی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اپنے صحابہ کی عظمت کو، صحابہ کی شان کو بیان فرمایا، اور ستاروں سے تشبیہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس طرح ستاروں کی بلندی کا اندازہ لگانا تمہارے لیے مشکل ہے، ایسے ہی میرے صحابہ کی بلندی کا اندازہ لگانا تمہارے لیے مشکل ہے۔ جس طرح صحابہ، جس طرح آسمان کے ستارے دنیا داروں کی، دنیا والوں کے زمینی راستوں کا تعین کرتے ہیں، اسی طرح دین کے راستوں کا تعین میرے صحابہ کرتے ہیں۔ میرے صحابہ معیار حق ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ ایمان لائیں گے تو وہ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر تمہارے جیسا ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے عقائد تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، ان کے نظریات تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دے کر اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ جس طرح دنیا کا کوئی آدمی ستاروں کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، آسمان کے ستاروں کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، ایسے ہی کوئی شخص صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی شخص کسی طرح کی نازیبا گفتگو کرے تو وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ جس طرح آسمان کی طرف کوئی آدمی، ستاروں کی طرف کوئی آدمی تھوکے تو وہ تھوک اس کے منہ پر آ کر پڑے گا، ایسے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالنا چاہے تو وہ کیچڑ اس کے منہ پر ہی آ کر پڑے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ اپنی دنیا کو بھی خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت کو بھی خراب کر رہا ہے، اپنی قبر کو بھی خراب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، ان کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اسی طرح نبی کے ساتھیوں کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے زمین کا انتخاب کیا، چنانچہ جو مکہ ہے وہ زمین کے درمیان میں ہے، اور مدینہ اس طرح ہے جیسے انسان کا درمیان ناف ہے اور انسان کا جو دل ہے، تو گویا کہ زمین کا جو دل ہے وہ مدینہ ہے اور زمین کا جو مرکز ہے وہ مکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے، آخری پیغمبر کے لیے جس سرزمین کو چنا وہ سرزمین پوری زمین کا مرکز، اور آپ کے لیے جس خاندان کو چنا بنو ہاشم کے، وہ خاندان تمام خاندانوں میں بلند، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن صحابہ کو، جن ساتھیوں کو چنا، جن لوگوں کو آپ کے جانثار بنایا، وہ لوگ پوری روئے زمین پر سب سے عظیم لوگ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ تو جو شخص صحابہ اکرام کے خلاف بات کرتا ہے، صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، ان پر طعن کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ کے علم پر اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور عام انسان بھی کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو کیا اللہ نے نبی کے صحابہ، نبی کے جانثاروں کا انتخاب ویسے ہی کر لیا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا علم لازوال ہے، جس طرح اللہ کی ذات لازوال ہے، وہ ازل سے ہے
اور ابد تک رہے گی، نہ اس کی کوئی ابتدا نہ اس کی کوئی انتہا۔ ایسے ہی اس کا جو علم ہے وہ بھی لازوال ہے۔ تو اگر کوئی شخص صحابہ اکرام پر اعتراض کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ کے علم پر وہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص بھی صحابہ اکرام پر اعتراض کرتا ہے، صحابہ اکرام کا گستاخ ہے، وہ اللہ کے نبی کا گستاخ ہے، اور اللہ کے نبی کا جو گستاخ ہے وہ اللہ کا گستاخ ہے۔ اور اس سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو، جن لوگوں کو تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، تو ان کے اوپر ان کو کہو کہ تمہارے اس زبان پر، تمہارے اس شرور و فتن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے، اور جو شخص صحابہ سے محبت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین کا معیار ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین کی بنیاد ہیں۔ اگر کوئی شخص صحابہ اکرام کو درمیان سے نکالنا چاہتا ہے دین سے، تو گویا کہ دین کی عمارت کو گرانا چاہتا ہے، کیونکہ صحابہ کو اگر نکال دیا جائے تو دین کی عمارت نہیں بچتی ہے۔ لہٰذا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی یا دیگر صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو دین سے نکالنا چاہتا ہے، تو وہ گویا کہ وہ اس عمارت کو گرانا چاہتا ہے جس عمارت کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قربانیاں دیں، ان قربانیوں کو امت کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اسی لیے صحابہ کو دین کا معیار قرار دیا گیا۔ صحابہ کی دین کے اندر آئینی حیثیت ہے۔ اگر صحابہ اکرام کو نکال دیا جائے تو دین کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ باقی نہیں بچتا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن سچا ہے اور وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی پر اترا ہے؟ ہمیں صحابہ نے بتایا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے آگے قرآن پہنچا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے آگے حدیث پہنچی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ آسمان کے ستاروں کی طرح عظمت کی بلندیوں پر فائز ہیں، اور جو شخص بھی کامیابی چاہتا ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا پلہ تھام لے، اسی کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار اور جانثار تھے۔ جو شخص اسلام کا وفادار بننا چاہتا ہے اس کو پہلے صحابہ کا وفادار بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کا وفادار بنائے، صحابہ کا حبدار بنائے۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کی عظمت پر دل و جان سے نثار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار تھے، صحابہ علم کے پہرے دار تھے، قرآن کے پہرے دار تھے، دین کے پہرے دار تھے، اور جب تک صحابہ موجود ہیں، صحابہ کی عظمت موجود ہے، اس وقت تک ہی دین باقی رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو آگے شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔